نہانے کے وقت یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ سمجھیں کہ یہ بات طے ہے کہ افعال شریفہ میں دائیں ہاتھ استعمال کرنے کا حکم ہے، افعال خسیسہ رذیلہ گھٹیا درجے کے کاموں میں بائیں ہاتھ کے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ ان دو باتوں کے سمجھنے کے بعد اب سمجھیں کہ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ نہانے کے وقت آدمی اگر پانی ڈالے تو دائیں ہاتھ سے ڈالے، اور اگر آدمی کو اپنے جسم کو رگڑنا ہو تو بائیں ہاتھ سے کرے۔ تو ترجمے کا مقصد جا کر کے یہ ہوا کہ صب الماء دائیں ہاتھ سے کرے۔ من افرغ بیمینی علی شمالی فی الغسل، نہانے کے وقت جو ہے پانی دائیں ہاتھ سے ڈالے۔ جی حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا اعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قریب عن مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے غسل کا پانی بھی رکھا، وسترت پردہ بھی دیا، فصب علی یدہ، پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالا، فغسلها مرتن او مرتین۔ یہ مقولہ حقیقت میں کس کا ہے؟ ابو عوانہ کا ہے کہ مانا اللہ کے نبی نے اس ہاتھ کو ایک یا دو مرتبہ دھویا۔ قال سلیمان، یہ ابو عوانہ کا استاد ہے، جو اوپر سند میں آیا نا کہ حدثنا الاعمش، تو یہاں کہاں قال سلیمان، تو اعمش ابو عوانہ کا استاد ہے۔ ابو عوانہ کا یہ مقولہ ہے وغسلها مرتن او مرتین، یہ مقولہ ابو عوانہ کا ہے۔ ابو عوانہ آگے کہتے ہیں کہ قال سلیمان، حالانکہ اوپر سند میں آیا اعمش، دونوں باتوں کے ملانے سے پتہ چلا کہ سلیمان یہ وہی اعمش ہی ہے، سلیمان اعمش۔ قال سلیمان، میرے استاد مکرم سلیمان اعمش نے کہا کہ لا ادری اذکر ثالثۃ ام لا، کہ یہ مانا تیسرے مرتبہ کا ذکر کیا یا نہ کیا، اتنا تو یاد آتا ہے کہ ہاتھوں کو ایک یا دو مرتبہ دھویا۔ آگے ثم افرغ بیمین علی شمال، اس سے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کے اوپر پانی ڈالا تو معلوم کہ صب الماء دائیں ہاتھ سے ہوگا۔ فغسل فرجہ، پھر یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا بائیں کے اوپر اور پھر اپنے فرج کو دھویا۔ لیکن یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ مطلق ہے کہ بھائی پورے نہانے میں یعنی غسل بدن اور پورے جسم کے غسل میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے، یہاں غسل فرج کے بارے میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنے کی بات ہے، تو یہ صب الماء بالیمین غسل فرج کے بارے میں ہے۔ حالانکہ روایت میں تو وہ مطلق ہے کہ بھائی پورے بدن میں سارے جو اعضاء ہیں تو ان کو جب آدمی دھوئے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے، تو اس کا جواب یہ کہ مقید کے ضمن میں مطلق بھی ہوتا ہے، تو جب مقید ثابت ہو گیا تو گویا کہ مطلق بھی ثابت ہو گیا۔ ازاں سوا یہ روایت جو ہے میمونہ کی ہے، اس سے پہلے روایت عائشہ صدیقہ کی گزری ہے، اور اس روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایت ہے بی بی میمونہ ہی کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ابھی یہ بھی میمونہ کی ہے، تو اوپر باب المضمضۃ والاستنشاق فی الجنابۃ میں حضرت بی بی میمونہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے، الفاظ آپ دیکھیں، فافرغ بیمینہ علی یسارہ فغسلہما ثم غسل فرجہ، تو اس میں یہ بات ہے کہ یعنی جب ہاتھوں کو دھویا تب بھی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا اور پھر غسل فرج بھی کیا۔ تو اب اس روایت میں معلوم یہ آتا ہے کہ صرف یہ صب الماء بالیمین جو ہے غسل فرج میں نہیں تھا، بلکہ ہاتھوں کے دھونے میں بھی یہ بات تھی کہ یہ کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا۔ تو گویا کہ امام کی اس ترجمے میں اس روایت کے دوسرے طریق پر نظر ہے کہ بعض اوقات امام اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایک ترجمہ رکھتے ہیں اور آنے والی روایت میں سے ترجمہ ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس ترجمے اس روایت کے دوسرے طریق میں کوئی لفظ ہوتا ہے تو امام اپنے مسئلہ کو اسی لفظ سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔
تو پھر یہاں بھی یہ ہوگا کہ میمونہ کی جو دوسرے طریق سے روایت آئی ہے وہ ایک امام کا اس سے استدلال ہے. جی آگے ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ویدیہ وغسل راسہ ثم صب علی جسدہ. پھر اسی جگہ سے ہٹ گئے، تو آپ پیچھے ہٹ کے پھر اپنے پاؤں کو دھویا. فناولت خرقہ، تولیہ وغیرہ میں نے پیش کیا. فقال بیدی یعنی اشار بیدی ہاکذا. ہاکذا مانا یعنی اس کے نہ لینے کا یعنی اشارہ فرمایا. ولم یردھا کہ اس کو گویا کہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں تولیہ استعمال کروں. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو پورے بدن کو دھونا پڑتا ہے، تو آیا پورے بدن کے اعضاء کو جب آدمی وضو شروع کرے تو مسلسل کرے اور درمیان میں کوئی تفریق نہ آئے، اور اگر تفریق آ جائے تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑے؟ آیا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. اس کو کہتے ہیں موالات. غسل کے اعضاء میں یا وضو کے اعضاء میں موالات ضروری واجب ہے کہ نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موالات واجب نہیں، اور امام مالک، ربیعۃ الرائی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موالات واجب ہے. ابراہیم نخعی رحم اللہ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غسل وضو کا فرق ہے، غسل میں موالات واجب نہیں، وضو میں موالات واجب ہے. جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اب سمجھیں کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں. امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غسل وضو میں مفارقت ہو سکتی ہے. معنی یہ حنفیہ اور شوافی کی مقصد یہ کہ تائید فرما رہے ہیں کہ جی یہ مفارقت غسل کے اعضاء میں بھی آدمی کر سکتا ہے، وضو میں بھی کر سکتا ہے. تفریق الغسل والوضو یعنی غسل کے اعضاء میں آدمی تفریق کرے، مفارقت کرے، موالات نہ کرے. وضو کے اعضاء میں آدمی تفریق کرے اور موالات نہ کرے، تو اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے. چنانچہ حسب عادت پہلے عبداللہ بن عمر کا اثر پیش کیا. وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے پاؤں کو دھویا. بعدما جف وضوءه یعنی پہلے وضو شروع کیا، جب پاؤں تک پہنچے تو درمیان میں کوئی کام ہو گیا اور وضو کا تسلسل ٹوٹ گیا، پھر چھوڑ دیا، پھر فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اپنے پاؤں کو دھویا، تو درمیان میں تفریق مفارقت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو عبداللہ بن عمر کے عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موالات ضروری نہیں. رہی بات ہے کہ امام نے اس اثر کو جو یہاں عبداللہ بن عمر کے اثر کو جو یہاں نقل کیا ہے، یذکرو کے لفظ سے ذکر کیا ہے، اس سے ذکر کیا، اور یہ جو صیغہ ہے تمریض